نحمده نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غسل کے واجب ہونے کی شرطیں۔ فقہا کی اصطلاح میں غسل سر سے پیر تک جسم کی تمام سطح کے دھونے کو غسل کہتے ہیں، جس کا دھونا بغیر کسی قسم کی تکلیف کے ممکن ہو، یعنی کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی پریشانی اور بیماری نہ ہو۔ غسل کے معنی نہانا ہے، پانی سے دھونا ہے، پانی بہا کر میل کچیل کو جسم سے دور کرنا ہے۔ تو غسل کی شرطیں یعنی کس کے اوپر غسل واجب ہوتا ہے؟ مسلمان ہونا، کافر پر غسل واجب نہیں۔ بالغ ہونا، نابالغ پر غسل واجب نہیں ہے۔ عاقل ہونا، دیوانے اور بے ہوش پر غسل واجب نہیں، یعنی جو پاگل ہو، پاگل کو کیا پتا کہ غسل کیا چیز ہے، بچے کو بھی نہیں پتا، نابالغ کو بھی نہیں پتا ہے، اس وجہ سے عقل کا ہونا ضروری ہے۔ پاک پانی کے استعمال پر قادر ہونا، یعنی پانی جو ہے وہ پاک ہو، استعمال کیا ہوا پانی نہ ہو۔ جس شخص کو قدرت نہ ہو یعنی طاقت نہ ہو تو اس پر غسل واجب نہیں۔ جو شخص یہ طاقت نہ رکھتا ہو، اگر اس کے پاس صاف پانی نہیں ہے تو اس کے اوپر واجب نہیں ہے۔ نماز کا اس قدر وقت ملنا کہ جس میں غسل کر کے نماز پڑھنے کی گنجائش ہو۔ اگر کسی کو اتنا وقت نہ ملے تو اس پر غسل واجب نہیں ہے۔ مثلا کسی کو ایسے تنگ وقت میں نہانے کی ضرورت ہو کہ غسل کر کے نماز پڑھنے کی گنجائش نہ ہو، یا کوئی عورت ایسے ہی تنگ وقت میں حیض یا نفاس سے پاک ہو۔ حد سے اکبر، غسل کے واجب ہونے کی بات کا پایا جانا، جو حد سے اکبر سے پاک ہو اس پر غسل واجب نہیں ہے، یعنی بڑی جو نجاست ہے اس سے پاک ہو۔ نماز کے وقت کا تنگ ہونا، شروع وقت میں غسل واجب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ناپاک ہونے کے بعد فوراً غسل کرنا ضروری نہیں ہے۔ مثلا رات کو احتلام وغیرہ ہو گیا تو فوراً اسی وقت غسل کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ فجر کی نماز قضا ہونے سے پہلے غسل ضروری ہے، کیونکہ بغیر طہارت کے نماز نہیں ہو سکتی، اور اگر کوئی سستی کی وجہ سے نماز کو قضا کرے گا تو گناہگار ہوگا۔ اور اگر کسی کو ایسے تنگ وقت میں جنابت ناپاکی ہو یا غسل کرنے کے بعد وقت باقی نہ رہے تو غسل کرنے کے بعد نماز کی قضا کرے۔ اور اگر کوئی حائضہ عورت حیض سے ایسے وقت میں فارغ ہو کہ اس کو غسل کرنے کے بعد تکبیر تحریمہ کہنے کا وقت بھی نہ ملے تو اس وقت کی نماز ساقط ہو جائے گی۔ اگر غسل کے بعد اتنا وقت ملے کہ وہ تکبیر تحریمہ کہہ سکتی تھی تو اس پر اس وقت کی نماز قضا واجب ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی عورت اگر حیض و نفاس سے اس وقت پاک ہوئی کہ وقت نماز کا جا چکا تھا، اتنا بھی وقت نہیں تھا کہ وہ تکبیر کہہ سکے، تو وہ نماز جو ہے اس نماز کی قضا نہیں کرے گی عورت۔ اور اگر اتنا وقت اس عورت کو مل جائے کہ تکبیر تحریمہ کہہ سکتی ہے تو پھر وہ نماز جو ہے قضا کرے گی۔